ہم سب کے اندر ایک ضمیر ہے، ایک اندرونی آواز جو ہمیں صحیح اور غلط کا احساس دلا کرے۔ جو بندہ اللہ سے حیا نہیں کرتا اس کا دل مر گیا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایک چیخ ہے، ایک درد ہے اس انسان کے لیے جس نے اپنے دل کو خود اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا ہے۔ اور جو پیاری حدیث آپ نے بتائی، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو، یہ الفاظ نہیں، یہ تو ایک کڑوی حقیقت کا آئینہ ہے جو ہمیں ہمارا ہی بے حیا چہرہ دکھا دیتا ہے۔ حیا اور دل کا رشتہ، ایک روحانی تعلق۔ ذرا سوچو، حیا کیا ہے؟ یہ صرف شرم یا لاج نہیں ہوتی، یہ تو ہمارے اندر کی آواز ہے، ہمارے ضمیر کی دھڑکن ہے۔ یہ وہ نازک پردہ ہے جو ہمیں غلط کام کرنے سے روکتا ہے، برائی کی دلدل میں گرنے سے بچاتا ہے۔ یہ ہماری روح کی ڈھال ہے جو ہمیں ہر اس کام سے دور رکھتی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ ایک ایسی روشنی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اور جب انسان کے اندر سے اللہ سے حیا ختم ہو جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اسے لگتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ کی ہر نظر، اس کی ہر نگرانی اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔ اس پل اس کا دل، ہاں وہی دل جو کبھی اللہ کے نام سے دھڑکتا تھا، جو نیکی کی طرف کھینچا چلا آتا تھا، وہ پتھر کا ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی طرف بے لگام دوڑ، جب یہ شرم کا لحاف اتر جاتا ہے تو انسان وہ سب کرنے لگتا ہے جو اس کے ذہن میں آتا ہے۔ اسے نہ دنیا کی پرواہ رہتی ہے، نہ آخرت کا خوف۔ ہر گناہ، ہر برائی اس کے لیے ایک کھیل بن جاتی ہے۔ دین سے روح کا رشتہ ٹوٹنا، حیا تو دین کی نیو ہے۔ اگر نیو ہی گر جائے تو بتاؤ گھر کیسے کھڑا رہے گا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب بے جان رسموں کی طرح لگنے لگتے ہیں کیونکہ دل میں اللہ کی عظمت کا احساس ہی نہیں رہتا۔ ضمیر کا جنازہ، سب سے دردناک بات۔ جس انسان کے دل سے حیا مر جاتی ہے، اس کا ضمیر، کانشنس، دفن ہو جاتا ہے۔ اسے اچھے برے کا فرق محسوس ہونا بند ہو جاتا ہے۔ وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لیتا ہے اور اسے ذرا بھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ اس کی روح کانپتی نہیں، اس کی آنکھیں نم نہیں ہوتی۔ حدیث، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو، مائنس ایک گہری چیتاونی۔ یہ حدیث صرف چند الفاظ نہیں، یہ تو ایک کرا ہے، ایک گہری چیتاونی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر تم میں حیا نہیں تو جاؤ جو مرضی کرو، نہیں۔ اس کا اصلی، دل دہلا دینے والا مطلب یہ ہے، اگر تمہاری حیا ختم ہو گئی ہے تو سمجھ لو کہ اب تمہیں کوئی چیز برائی سے روک نہیں پائے گی۔ تم اپنی ہی منمانی کے غلام بن جاؤ گے۔ تمہاری شرم و حیا ہی تو تمہاری لگام تھی جو تمہیں نیک کام کرنے اور برائی سے دور رہنے پر مجبور کرتی تھی۔ جب یہ لگام ہی ٹوٹ گئی تو تم ایک بے لگام گھوڑے کی طرح بھٹک جاؤ گے جو صرف تباہی کی طرف بھاگ رہا ہے۔ ایک انسان جو کبھی اشرف المخلوقات تھا، جس کی روح میں اللہ کا نور تھا، حیا کے جاتے ہی وہ انسانیت کے دائرے سے نکل کر حیوانیت کی طرف ڈھل جاتا ہے، کیونکہ اسے پھر کسی اصول، کسی عقیدے کی پرواہ نہیں رہتی۔ ذرا کلپنا کرو، ایک گاڑی جس کی بریک ہی فیل ہو جائے، ڈرائیور چاہے کتنا بھی ماہر کیوں نہ ہو، وہ صرف تباہی کی طرف بڑھے گا۔ ٹھیک اسی طرح جب انسان کے دل سے حیا کی بریک ٹوٹ جاتی ہے تو وہ گناہوں کی کھائی میں تیزی سے گرتا چلا جاتا ہے۔ دل پر دستک، ایک آخری التجا۔ تو میرے عزیز، یہ بات صرف لفظوں کا کھیل نہیں، یہ ہمارے ایمان کی کسوٹی ہے۔ جو بندہ اللہ سے حیا نہیں کرتا، اس کا دل مر گیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جسے ہمیں سمجھنا ہوگا، کیونکہ حیا ہی تو وہ جان ہے جو ہمیں انسان بنائے رکھتی ہے، ہمیں نیک راہ پر چلنے کی طاقت دیتی ہے اور ہمیں گناہوں کی آگ سے بچاتی ہے۔ جب یہ حیا چلی جاتی ہے تو انسان کا دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، اسے نہ اللہ کا ڈر رہتا ہے اور نہ اس کے حکموں کا احترام۔ ہمیں اپنی روح کو اس موت سے بچانا ہوگا۔ ہمیں ہر پل اللہ سے حیا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ یہی ہمارے ایمان کی زندگی ہے، ہمارے دل کی روشنی ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج کے اس شور شرابے اور بے حیائی کے دور میں ہمیں اپنے دلوں کو اس حیا کی روشنی سے پھر سے روشن کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ کہ ہم خود سے یہ سوال کریں، کیا میرے دل میں اللہ سے حیا باقی ہے؟ کیا میرا ضمیر زندہ ہے جو مجھے ہر غلط قدم سے پہلے روکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں ہر اس پل میں خود سے پوچھنا چاہیے جب ہم کسی گناہ کی طرف بڑھ رہے ہوں یا جب ہم کسی ایسے کام میں شامل ہو رہے ہوں جو ہماری روح کو میلا کرتا ہو۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں اپنے ضمیر سے یہ سوال ضرور پوچھوں گا، کیا میرا ہر عمل، ہر بات اللہ کی رضا کے مطابق ہے؟ کیا میں اس حیا کو محسوس کرتا ہوں جو مجھے ہر برائی سے دور رکھتی ہے؟ کہیں میرے دل پر گناہوں کی گرد جم تو نہیں گئی جس سے میرا ضمیر خاموش ہو گیا ہو؟ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے ضمیر سے یہ سوال ضرور پوچھیں، کیونکہ یہی وہ آواز ہے جو ہمیں صحیح راستے پر بنائے رکھتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے۔ آئیے مل کر اپنے دلوں کو حیا کی روشنی سے روشن کریں۔